نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو آخذ بباب الكعبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. رواه احمد. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا آگاہ ہو جاؤ بے شک تم میرے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح جانو جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا. اس کو احمد بن حنبل نے روایت کیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت و احترام اور اتباع نجات کا سامان ہے اور ان سے دوری میری ہلاکت اور تباہی. ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل ہے کہ قیامت کے دن سب رشتے ناطے اور نسب قطع ہو جائیں گے مگر میرے رشتے اور نسب کا لحاظ رکھا جائے گا. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اسی غرض سے پیش کیں کہ رشتہ اور تعلق مستحکم ہو جائے. اکابر علماء امت اور ائمہ دین اہل بیت کی محبت اور تعظیم کو جزو ایمان سمجھتے رہے ہیں. مدارج میں تحریر ہے کہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عباسی خلیفہ کے حکم سے کوڑے لگائے گئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی فرمایا لوگوں گواہ رہنا میں نے اس زیادتی کو معاف کیا. مجھے شرم آتی ہے کہ روز حشر میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد کا کوئی فرد ماخوذ ہو. تاریخ الخلفاء اور سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ منصور عباسی نے بدی وجہ قید میں ڈال کر زہر دلوایا تھا کہ انہوں نے حضرت سید محمد نفس ذکیہ حسنی کے حق میں عباسیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور 4000 دینار بطور امداد روانہ فرما کے عریضہ تحریر کیا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کی امانتیں میرے ذمے نہ ہوتی تو ضعیف العمر ہونے کے باوجود بامید شہادت خود جہاد میں شریک ہوتا. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 80 برس کے قریب تھی. آپ نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے تھے. اگر کوئی آپ کی عمر پوچھتا تو آپ 2 سال بتاتے. وہ حیران ہوتا تو آپ فرماتے کہ عمر تو وہی ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور صحبت میں گزری. حضرت امام شافعی کی حب اہل بیت کے واقعات تو ضرب المثل بن چکے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی درس حدیث دیتے ہوئے بار بار اٹھتے اور بیٹھتے تھے. حاضرین نے وجہ پوچھی تو فرمایا ایک کم سن سید زادے کھیل رہے ہیں جب وہ کھیلتے کھیلتے قریب آ جاتے ہیں تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. حضرت جنید بغدادی جو کہ حضور غوث اعظم کے پیران سلسلہ میں سے ہیں ابتدا میں شاہی پہلوان تھے مگر محب اہل بیت تھے. ایک غریب سید زادے کو انعام و اکرام سے مالا مال کروانے کے لیے اکھاڑے میں جان بوجھ کر شکست کھا گئے. رات نے کائنات کو اپنی آغوش میں لیا تو رحمت للعالمین نے خواب میں جنید کو سینے سے لگا لیا. فرمایا جنید تم نے میرے بیٹے کی لاج رکھی تمہیں دونوں جہان کی عزت بخش دی گئی. جاؤ تمہیں اولیاء کا سرتاج بنا دیا گیا. بہرحال اہل بیت رسول کی قدر و منزلت اسلاف و اخلاف اہل ایمان کے نزدیک مسلم ہے. فقہائے کرام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کسی سید صاحب کو کسی جرم میں حد لگائے تو سزا کی نیت نہ کرے بلکہ یہ ارادہ کرے کہ شہزادہ صاحب کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی تھی اسے دھو رہا ہوں. سادات کرام کے گناہوں کو اچھالنا بھی خلاف ادب ہے. اللہ کے کرم سے بعید نہیں کہ چادر تطہیر کی برکت سے سادات کرام پاک اٹھائے جائیں. اسی سلسلہ میں حاکم کی وہ روایت بھی قابل غور ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم. یعنی میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو توحید و رسالت کا اقرار کرے انہیں عذاب نہ دے گا. طبرانی حاکم اور ابو یعلا کی روایت سے یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عفیفہ ہے فحرمها اللہ وذریتها علی النار. اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو آگ پر حرام کر دیا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسوله الكريم وعلى آله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولها كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواہ مسلم. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ایک چشمہ آب پر کھڑے ہوئے جس کو خم کہا جاتا تھا اور جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور نصیحت کی اور اللہ کی یاد دلائی. اس کے بعد فرمایا سنو اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اسے لبیک کہوں، یعنی مالک الموت آئیں اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں. میں تمہارے درمیان دو گراں مایا چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. پس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے تھام لو. پس آپ نے اللہ کی کتاب پر آمادہ کیا اور اس کی رغبت دلائی. پھر فرمایا دوسری گراں مایا چیز میرے اہل بیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہوئے میرے اہل بیت کے حق میں کوتاہی نہ کرنا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. یہ حدیث فائزائل اہل بیت کی شاہد ناطق ہے. ان کے ادب و احترام اور قرآن کریم کی عظمت و شان کا واضح بیان ہے. تعجب ہے اس شخص پر جو قرآن کریم اور اس کے ہدایت و نور ہونے پر تو ایمان رکھتا ہو مگر اہل بیت کی شان کے بیان سے بے رخی کا میلان رکھتا ہو. لا ریب جس طرح قرآن کا بیان تقاضائے ایمان ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت نہ صرف جزء ایمان بلکہ عین ایمان اور ایمان کی جان ہے. اس حدیث کی وضاحت و تشریح بعض دیگر محدثین اور ارباب سیر نے یہ فرمائی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مراجعت فرمائی اثناء راہ میں ایک منزل پر اترے. اس مقام کو غدیر خم کہتے ہیں. یہ مقام جوفا سے متصل ہے. یہاں آپ نے نماز ظہر اول وقت ادا فرمائی. اس کے بعد صحابہ و حاضرین کی طرف رخ مبارک کر کے فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں ایمان والوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ایسے ہی ہیں. اور کیوں نہ کہتے جبکہ قرآن کریم کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی قریب تر ہے. پھر آپ نے فضائل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرمائے. دراصل اس کی ضرورت اس وجہ سے بھی پیش آئی تھی کہ بعض حضرات کو مولا کائنات سے یمن کی گورنری کے دوران مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ شکوہ پیدا ہوا تھا جسے انہوں نے اپنی غلط فہمی کے باعث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. آپ انہیں مطمئن کرنا اور جناب شیر خدا کا سچا بہی خواہ بنانا چاہتے تھے. چنانچہ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست اور آقا ہوں علی بھی اس کا دوست اور آقا ہے. ایک روایت میں ہے میرا مالک خدا ہے اور میں تمام مومنین کا مالک ہوں. بعد جناب علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد 5 دعائیں حضرت علی کے لیے فرمائیں اللہم والی من والہ وعاد من عاداہ وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ والحق معہ حیث کان. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت کرے تو اس سے عداوت فرما، اور جو اسے رسوا کرنا چاہے تو اسے رسوا کر، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جہاں وہ رہے تو اس کے ساتھ رہ. روایت کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اٹھے
اور جناب شیر خدا علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے بخ بخ بابن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمن مومنہ، ابن ابی طالب کو مبارک ہو کہ وہ تمام مومنین و مومنات کے مولا ٹھہرے ہیں۔ اس مقام پر حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ چلا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، دیکھو ان دونوں سے جدا نہ ہونے پانا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملو۔ مگر افسوس کہ سفاکان امت نے ان میں سے ہر ایک سے ظلم و ستم روا رکھا، حتیٰ کہ جناب علی و حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.